نحمده ونصلي ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسۂ رسول جگر گوشے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت انتہائی بلند و بالا ہے۔ ان کی عظمت کا ہم جیسے انسان کا کیا پوچھنا۔ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار، بڑے بڑے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں کہ وہ نواسۂ رسول ہیں۔ وہ نواسۂ رسول ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس سے عظمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس حسین کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی امامت فرما رہے ہیں اور امامت فرما رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آتے ہیں۔ بچپنے کا عالم ہے اور چلتے چلتے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشتہائے مبارکہ پر سوار ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، سجدہ میں ہیں، اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت شریف پر، آپ کی پیٹھ شریف پر جا کر کے بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا، لمبا فرما دیا، اس وجہ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں اور میرا نواسہ حسین میری پشت سے زمین پر گر پڑے، تو اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر، آپ کی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سجدے کو، خدا کی تسبیح کو بڑھا دیا، خدا کی تسبیح کو میں اضافہ کر دیا۔ اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو دراز فرما دیا، لمبا فرما دیا، تو صحابہ کرام کو یہ وہم و گمان ہوا، یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سجدے کی حالت میں پرواز کر گئی ہو، حضور کا وصال ہو گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں۔ یہ سوچ کر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے سروں کو سجدے سے اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت شریف پر جلوہ افروز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ صحابہ کرام سجدے میں چلے گئے اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت شریف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف نہیں لائے، آپ کی پشت سے نہیں اترے، اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تسبیح، خدا کی پاکی بیان فرماتے رہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت شریف سے امام حسین اتر گئے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا اور بقیہ نماز تمام فرمائی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نماز کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے، طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ میرا نواسہ حسین میری پشت پر سیدھے کی حالت میں چڑھ گیا۔ مجھے اندیشہ گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا نواسہ حسین زمین پر گر پڑے، حسین کو تکلیف ہو، اس لیے میں نے خدا کی تسبیح کو دراز کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، بقیہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ نگاہ نبوت میں کتنا بلند و بالا تھا۔ اسی لیے تو سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین بی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین۔